السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو۔ میں ہوں کرن ناز، شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دو اہم ترین کیسز پاکستان کے لوگوں کی نظریں ہیں اس کے اوپر، بہت زیادہ نظریں ہیں۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ عثمان مرزا کے کیس میں کیا ہوا، ظاہر جعفر کے کیس میں کیا ہوا، عثمان مرزا کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، ظاہر جعفر کو سزا کب ہوگی۔ عثمان مرزا وہ شخص جس نے اسلام آباد میں ایک لڑکا اور لڑکی ان کو اپارٹمنٹ کے اندر ہراساں کیا، برہنہ کیا، ان کی ویڈیوز بنائی اور ان سے پیسے ایٹھا رہا۔ اسی طرح سے جو یہ دوسرا شخص ہے جس کا نام ہے ظاہر جعفر، اس نے نور مقدم کا قتل کیا۔ نور مقدم وہ کہ جس کی فیملی کے ساتھ ان کے بہت اچھے ٹرمز، گھروں میں ایک دوسرے کے آنا جانا، اچھے تعلقات، اچھی گیدرنگ، اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، اسی لڑکی کو اس بدبخت شخص نے قتل کر دیا، اپنے گھر کے اندر قتل کر دیا۔ اچھا، سب سے پہلے اب میں ظاہر جعفر والے کیس کی ڈیٹیلز آپ کو دے دیتی ہوں۔ بدھ کو جو کچھ ہوا ہے پیشی میں اس کی بھی ایک چھوٹی سی سمری بتا دیتی ہوں، اور آج جو ابھی کرنٹلی جو اپڈیٹس میرے پاس آئی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا دیتی ہوں۔ بدھ والے دن سرکاری وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ملزم کو لاہور لے کر جانا پڑے گا۔ جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے، جس سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر وہ تمام مناظر جس کے اندر نور مقدم اوپر سے چھلانگ لگا کر نیچے گری ہے، نیچے گرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے کیبن میں بند کرنے کی کوشش کی سیکورٹی گارڈ کے، اور وہاں پر ظاہر جعفر آیا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا واپس اوپر کے فلور پر لے کے گیا ہے۔ تو یہ پوری سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس کی فورینزک ہونی ہے، اور فورینزک کے لیے ملزم کو لاہور لے کر جانا پڑے گا۔ جو نور مقدم کے والد کے وکیل ہیں ان کی طرف سے اس بات پر اعتراض کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی شخص کو کسی سی سی ٹی وی فوٹیج کے فورینزک کے لیے، اول تو سی سی ٹی وی فوٹیج کی فورینزک اور پھر اس کی فورینزک کے لیے ملزم کو لے کر جانا پڑے۔ تو اس پر سرکاری وکیل کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ جی اگر پکچر کے ذریعے، اگر فوٹیج کے ذریعے، کسی تصویر کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو ہم اس شخص کو لے کر وہاں پر نہ جاتے، لیکن اب مجبوری ہے، لے کر جانا پڑے گا۔ اچھا جی، اب پرابلم کیا ہوا ہے کہ یہاں پر جب اس شخص کو لے کر جانے کی بات ہوئی ہے فورینزک کے لیے، تو اب سرکاری وکیل کی جانب سے یہ بتا دیا گیا کہ لے کر جانا ضروری ہے۔ جو ملزم کے، جو نور مقدم کے والد کے وکیل ہیں ان کی طرف سے اس بات پر اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ بہرحال آج یہ فورینزک کے لیے چلا گیا ہے، وہاں پر لاہور پہنچ گیا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل آگے چل کر تھوڑی سی آپ کو اور بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کچھ پولیس کا ریکارڈ، جو موبائل فون کا ریکارڈ نکالا ہے پولیس نے، اس کا ریکارڈ بھی سامنے آیا۔ یقیناً آپ تمام لوگوں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہو گیا ہوگا، اس کی بھی ایک چھوٹی سی سمری بتا دیتی ہوں۔ میرے پاس وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے، پولیس کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے، اور پولیس ذرائع سے جو ریکارڈ سامنے آ رہا ہے میں اس کی سمری آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نور مقدم اور ظاہر جعفر ہیں ان کے درمیان 2 مہینے سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ 2 مہینے کے بعد 18 جولائی کو رابطہ ہوا ہے پہلی بار۔ جو پہلی بار رابطہ ہوا ہے اس میں جو انیشیٹو لیا گیا ہے، جو آغاز کیا گیا ہے رابطے کا، وہ نور مقدم کی طرف سے کیا گیا ہے۔ نور مقدم نے پہلا میسج کیا ہے ظاہر جعفر کو، جس کے بعد 4 منٹ کے بعد فوری، مطلب اگلے 4 منٹ میں ظاہر جعفر نے نور مقدم کو کال کی ہے۔ نور مقدم سے بات ہوئی ہے اور اس کے بعد اگلے دن نور مقدم ظاہر جعفر سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر پہنچ گئی۔ اچھا، یہ بھی ان دونوں کے درمیان بات ہوئی۔ نور مقدم نے میسج کیا، پوچھا کہ آپ کہاں پر ہیں، تم کہاں پر ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اسلام آباد کے فلانا فلانا ایریا میں یہاں پر موجود ہوں، اور پھر اس کے بعد نور مقدم اس کے گھر پر پہنچی۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ ایسی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق کہ والدین مسلسل کالز کر رہے تھے، رابطہ کر رہے تھے، اور جب رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نور مقدم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب جب نور مقدم کے والد سے، کیونکہ ایک بار آلریڈی بات ہو چکی، رابطہ ہو چکا، جب اس نے کہا کہ میں لاہور میں ہوں کچھ دنوں کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ، 11 بجے کے قریب جب والد کا میسج آیا ہے نور مقدم کے، یعنی کہ شوکت علی مقدم نے جب میسج کیا ہے نور کو کہ آپ مجھے لوکیشن بھیجیں کہ آپ کہاں پر ہیں، تو پھر جو یہ پاگل، بلکہ پاگل کہنا اس شخص کے ساتھ ہمدردی کرنا ہوگا، یہ جو درندہ نما آدمی ہے اس کو ایک دم غصہ آیا ہے۔ سپریمیسی اور یہ میل اورینٹیڈ اور یہ جاہلیت والا ایک جو عنصر جو کچھ خاص قسم کے اس طرح کے جاہل قسم کے مردوں میں پایا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر اود کر آیا ہے، اور اس نے وہاں سے ہی لڑائی جھگڑے کا آغاز ہوا، اور لڑائی جھگڑے کا آغاز ہوتے ہوتے اگلے دن تک مار پیٹ تک یہ بات گئی ہے، اور 4 بجے سے لے کر شام تک اس کا قتل ہو گیا۔ مطلب ودن 3 آورز ان دونوں کے درمیان بات اس حد تک بڑھ گئی کہ اس بےغیرت بدبخت شخص نے اس لڑکی کو، اس معصوم سی لڑکی کو کاٹ کر رکھ دیا، اس کو ذبح کر دیا۔ اچھا، اس دوران
والدین کے درمیان مطلب ایک اور چیز جو سب سے بڑا ایشو ہے والدین کے درمیان، ایک تو نور مقدم کے والدین کی طرف سے جو FIR ہے اس کے اندر والد نے ایک دفعہ کا ذکر کیا ہے کہ 10 بجے کے قریب میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں لاہور جا رہی ہوں، اور اس کے بعد اگلے دن تھانہ کوثر سے مجھے کال آ گئی، انہوں نے کہا کہ آپ آ کر باڈی کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مسلسل کالز یا میسیجز پر رابطہ ہوتا رہا، پھر والدہ سے بھی ایک وائس میسیج کے ذریعے بات ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو وائس میسیج ہے وہ آخری میسیج تھا نور مقدم کا جو اس نے اپنی والدہ کو کیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اب والدہ سے پوچھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میسیج میں کیا تھا، تو والدہ اس بارے میں بتا نہیں رہی ہیں۔ اچھا، اب میرے لیے یہ حیرانی کی بات ہے کہ اگر آپ نے فون ریکور کر لیا ہے، فون آپ کے پاس موجود ہے، ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر وائس نوٹ سننے میں کیا حرج ہے، یا وائس نوٹ ایسا کہاں چلا گیا جب نور مقدم نے فون کو استعمال کیا، یا اس میں سے ڈیلیٹ ہو گیا، یا کیا ہوا؟ بہرحال والدہ کہہ رہی ہیں کہ وہ میری اور میری بیٹی کا پرائیویٹ ہے، پرسنل ہے، میں اس کو نہیں بتا سکتی۔ اچھا، اب دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب 71 ٹائمز 71 مرتبہ فون کال پر رابطہ والدین کا ظاہر جعفر سے ہوا ہے، کالز آئی گئی ہیں، مسلسل بات ہوئی ہے، اور اس میں طویل کالز بھی ہیں جس میں مسلسل بات ہوتی رہی ہے۔ 4:30 بجے بھی کال ہوئی ہے، 7:30 بجے بھی کال ہوئی ہے، اور 7:30 بجے وہ کال ہے جس میں اس نے بتایا کہ فائنلی میں نے گیم اوور کر دیا ہے، جان سے مار دیا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس کے بعد جو پولیس کا ریکارڈ آیا تو اس کے بعد یہ بات مزید مستند ہو جاتی ہے کہ جو اس لڑکی کو جو مارا ظاہر جعفر نے اور اس کے والدین نے پھر پولیس کو بتانے کے بجائے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کال کیا ہے، تو یہ والدین کی طرف سے بہت بڑی غلطی تھی، یہ بہت بڑا گناہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہی مقدمات ڈالے گئے ہیں کہ انہوں نے غلط بیانی کی، انہوں نے بتایا نہیں، انہوں نے چھپانے کی گناہ سے عرض دورہ تھا، انہوں نے بتانے کی جرت نہیں کی، زحمت نہیں کی، جس کی بنیاد پر ان کے اوپر یہ دفعات ڈالی گئی ہیں اور پھر ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، اب بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ لاہور لے جانے کا مقصد۔ اب لاہور میں کیا ہوگا؟ آج اس کو لاہور پہنچا دیا گیا ہے، یہاں پر جو فورینزک ٹیسٹ ہوگا اس فوٹیج کا کہ وہ ٹیمپرڈ تو نہیں ہوئی اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ تو نہیں ہے، کیا وہ اوریجنل فائل ہے یا پھر کچھ کیا گیا ہے، یہ ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پولی گرافک ٹیسٹ ہوگا ظاہر جعفر کا۔ پولی گرافک ٹیسٹ آپ تمام لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، پولی گرافک ٹیسٹ جھوٹ پکڑنے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو آپ کے نبض کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، آپ کے ہارٹ بیٹ کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، آپ کے فیشل ایکسپریشنز، فیس ایکسپریشنز کو دیکھتے ہوئے چیک کیا جاتا ہے کہ مریض جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اس طرح کے پروسیس سے گزر کر، اور اس سے پہلے ایک انٹرویو کیا جاتا ہے جس میں اس سے باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے پھر ایک سوال نامہ تیار کیا جاتا ہے، اور سوال نامے کے ذریعے ایکسپریشنز کو نوٹ کر کے چیک کر کے اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جو اس کا پولی گرافک ٹیسٹ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ فورینزک ہوگا، اینڈ دین پھر آگے مزید فردر کارروائی ہوگی۔ اچھا جی، اب اس میں بہت ضروری بھی تھا کہ اس کا پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ شروع سے ڈاج دینے کی کوشش کر رہا ہے پولیس کو، کبھی کہتا رہتا ہے کہ میں پاکستانی شہری نہیں ہوں، میرے ساتھ غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے، مجھے جان کا، قیمتی جان کا احساس ہے، پھر کبھی کہتا ہے کہ نور مقدم مجھے چیٹ کر رہی تھی، پھر کبھی کہتا ہے کہ نور مقدم سے میں شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ انکار کر رہی تھی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کا پولی گرافک ٹیسٹ ہو جائے، ساری حقیقت سامنے آ جائے۔ اچھا جی، اب میں آ رہی ہوں دوسرے کیس پر، عثمان مرزا والے کیس پر۔ عثمان مرزا والے کیس میں جو ہے اس کا مزید ریمانڈ دیا گیا۔ اب ہوا کیا ہے؟ مرکزی ملزم جو ہے عثمان مرزا، عثمان ابرار، عطاء الرحمان، ادارس قیوم بٹ، بلال مروت، محب بنگش، ریحان حسین اور فرحان، ان کو پیش کیا گیا جی عدالت میں، اور ملزمان کو 14 روز کا مزید جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا ہے، مزید دے دیا گیا ہے وقار گودل کی عدالت میں، ان کو مزید ریمانڈ پہ ڈال دیا گیا۔ اچھا، ملزمان کی پیشی کے دوران بڑی سخت سیکیورٹی کی گئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ ملزمان آئے، جج نے ان سے پوچھا، استفسار کیا ہے کہ بھائی یہ کہاں ہیں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ تو پھر وہاں پر جو لوگ ہیں، جو ملزمان کے وکلاء ہیں یا جو سرکاری وکلاء ہیں، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے تمام ملزمان کے ریمانڈ کو پیش کر دیا ہے، ان کے چالان پیش کر دیے ہیں۔ اچھا، جیل میں کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، اس بات کا شکوہ کیا جا رہا ہے جو عثمان مرزا درندے کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے اس بات کا شکوہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے ہمیں فیملی سے یا وکیلوں سے کسی سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ عثمان مرزا اور اس کے ہم نواؤں کو، اس کے دوستوں کو، اس کے انہی بے غیرت بے شرم دوستوں کو جو ساتھ اس کے موجود ہوتے ہیں، اور اس کو گڈا بنانے میں ان دوستوں کا بھی بڑا کردار رہا ہے۔ اچھا جی، جیل میں ملاقات کے لیے وکلاء کی جانب سے درخواست کی گئی تھی لیکن نہیں ملنے دیا جا رہا،
جو اس درندے کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان کو ادویات بھی نہیں دی جا رہی، کپڑے بھی نہیں مہیا کیے جا رہے، اور آپ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے، تو پھر کیوں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ آپ نے گزشتہ سماعت پر ملزمان کو کپڑے دینے کا حکم دیا تھا، ابھی تک کپڑے نہیں دیے جا رہے، یہ کہا گیا ہے عثمان مرزا کے وکلاء کی جانب سے. یعنی کہ اب اس درندے کو، یہ وہ بے شرم بدبخت بے غیرت آدمی، اس کو تو میں کہتی ہوں کہ ننگا کر کے جیل میں رکھیں بے غیرت کو. اس کو تو بلکہ چوراہے پر سڑک پہ لے کر آئیں. جو اس نے حرکتیں کی ہیں اس کو تو برہنہ حالت میں چوراہے پر چوک پہ کھڑا کرنا چاہیے. اور اس کو اب دواؤں کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے اور اب اس کو کپڑوں کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. بہرحال جی، آج کی کارروائی میں سوائے ان چیزوں کے کہ اس کو مزید ریمانڈ پر بھیج دیا گیا، موبائل فون ریکور ہونے ہیں، اور ساتھ ساتھ ابھی مزید چیزیں بھی عثمان مرزا کے کیس میں سامنے آئیں گی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ عطاء الرحمان صاحب جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے وہ ان دونوں کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ٹیسٹ کیسز ہیں جن کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. جن کے جو مجرمان ہیں عثمان مرزا اور ظاہر جعفر، اب صحافتی ٹرم میں کسی ایسے شخص کو جس پر عدالت سے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ مجرم ہے تب تک اس کو مجرم نہیں کہا جا سکتا. لیکن عثمان مرزا ایک وہ شخص جس کی ہر چیز ہمارے سامنے ہے، سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تمام پورے پاکستان نے ہی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہے. اسی طرح سے ظاہر جعفر جس کے بیڈ روم میں سے اس معصوم کی لاش ملی ہے. تو یہ دونوں واقعات ہمارے سامنے ہیں. اب لیٹس سی کہ عدالت کے سامنے یہ بات ثابت ہو جانے میں کتنا وقت لگتا ہے. لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں درندوں کو ایسی سخت سزا دی جائے کہ پھر دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں. ویڈیو کی اپڈیٹس بلکہ آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، مستند اپڈیٹس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.